ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم خطے میں جو جاری جنگ ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اب ہم ننکانہ کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ ننکانہ میں 2 ارب سے زیادہ جو لاگت سے سیوریج بن رہا ہے، رانا صاحب سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کہ رانا صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلا سیوریج تھا وہ تقریباً 20 سے 22 سال جو ہے وہ رہا ہے اور اب جا کے خراب ہوا ہے، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ تقریباً ہائٹ تھی جو اندر والی وہ 6 فٹ سے زیادہ تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیوریج ڈل رہا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ 3 فٹ ہے اور کہیں 2.5 فٹ ہے، 2.5 فٹ. تو پورے ننکانے کا پانی وہاں سے کیسے گزرے گا؟ اور پچھلے دنوں جو سیکٹری آئے ہیں ڈی سی صاحب کو بلا کر، اور جو ٹھیکیدار تھا اس کو کافی زیادہ انہوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، شہریوں کی شکایت بہت زیادہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میلہ بیساکھی بھی آنے والا ہے، سکھ یاتری جو پوری دنیا سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. کیا میسج جائے گا پوری دنیا میں کہ ننکانہ شہر جو انٹرنیشنل سٹی ہے وہاں پہ جو توڑ پھوڑ کا کام ہو رہا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیوریج سسٹم ہے یہ ٹھیک ڈال رہا ہے اور یہاں سے پانی کا نکاس ٹھیک ہوگا اور مٹیریل ٹھیک لگ رہا ہے؟ شاہ صاحب، پہلے تو دیکھنا ننکانہ میں اب لوڈ بڑھ گیا ہے پانی کا. پہلے پیپ جو بڑے تھے وہ لوڈ نہیں اٹھا رہے تھے، اب چھوٹے پیپ ڈال کے وہ لوڈ کیسے اٹھائیں گے؟ اب تو لوڈ بڑھ گیا ہے زیادہ. اب تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو ایسے کھدائی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس موقع پہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر چلو کر لی ہے، کم از کم پیپ تو بڑے ڈالیں، جو پہلے تھے اس سے بڑے ڈالیں. تو اب تو لوڈ آگے سے زیادہ ہے تو آپ کیسے دیکھیں کہ چلے گا؟ یہ ایک پائپ جو ہے وہ 6 فٹ کا یا 6.5 فٹ کا پائپ نیچے ہے، اس کے اوپر انہوں نے مٹی وغیرہ بھی ڈال دی ہے، جبکہ ایسے سیوریج کے کام ایسے ہوتے نہیں ہیں. اور اوپر ہی انہوں نے جو ہے وہ چھوٹا پائپ ڈال دیا ہے جو نکاسی کا پائپ ہے. تو کیسے جو بھاری مشینری یہاں سے گزرے گی یا وہائیکل، بڑی بڑی وہائیکل یہاں سے گزرے گی، کس طرح یہ جو سیوریج سسٹم ہے سروائیو کرے گا؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ خراب ہو جائے گا؟ بڑی دیر بعد ننکانہ کی سنی گئی تھی، اس میں مار کاشف پڑیار کا بہت ہی زبردست رول ہے کہ وہ یہاں پہ یہ ترقیاتی کام لے کر آئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا؟ صاف ظاہر ہے، جب یہ بیٹھے گا تو پانی تو پھرے گا نا جی، اکثر بیٹھے گا. یہ نیچے والا نکالا نہیں ہے، نیچے والے کے اوپر ہی یہ ڈال دیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں، کیسی ان کی وہ انہوں نے بنایا ہے واسا والوں نے، یہ نقشہ کیسا بنایا ہے سمجھ نہیں آ رہا. وہ پہلے تو یہ ہے کہ پیپ بڑا ڈالنا چاہیے تھا، پیپ چھوٹا کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں زرداری صاحب چیئر پرسن تھے، پوری ہیڈ کر رہے تھے، اور نون لیگ کے وزیر اعظم صاحب جو ملک کے وزیر اعظم وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ نون لیگ کے وزراء اور پیپلز پارٹی کے جو وزراء جو اعلیٰ عہدے داران بیٹھے ہوئے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک عوامی نمائندے ہیں، ایک کارکن ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور آپ یہ جو ناقص مٹیریل ڈال رہا ہے اس پہ آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی مشہور تھی اس طرح کے کاموں میں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو شاہ صاحب سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی تو بس ملک کی خاطر بیٹھنا پڑتا ہے. ملک کو چلانا ہے، ملک میں ڈیڈ لاک تو نہیں کرنا، ملک تو چلانا ہے نا جی، کسی طرح بھی چلایا جائے. تو ہر کڑوا وہ گھونٹ پی جاتے ہیں اور چلاتے ہیں یہ ملک کو. آپ تنقید بہت کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں پہ، اب آپ نون لیگ والوں کے خلاف جو بول نہیں رہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے. عوام یہ چاہتی ہے آپ سے پوچھنا کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیوریج سسٹم ہے، عوام کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے جو ملک چلتا ہے، ہمارے ہی پیسوں سے. بڑی دیر بعد ننکانہ کی سنی گئی تھی. سیوریج کا سسٹم بہت دیر سے جو ہے بدحالی تھی اس کی، بڑی مشکل سے پیسے منظور ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ناقص مٹیریل ڈل رہا ہے، اور کوئی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کوئی احتجاج، کوئی ریلی، کوئی اس کے بارے میں آپ نے احتجاج جو ہے، بات ٹھیک ہے نہ آپ آپ کے کی. جو ایم پی اے صاحب، جو آپ کے ایم پی اے کھڑے ہوتے ہیں سید ابرار حسین شاہ صاحب، نہ ہی انہوں نے کہیں احتجاج کرتے ہوئے ہم دیکھا ہے، نہ ہی کسی اور پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہوئے، نہ ہی آپ کے رائے شاہ جہاں بھٹی صاحب جو ایم این اے کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، سابقہ ایم پی اے بھی ہیں دونوں، ابرار شاہ صاحب بھی ایم پی اے ہیں، شاہ جہاں بھٹی صاحب بھی. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ جو ہے میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یا عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے آپ اس پہ بولے ہوں.
یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ہمیں بولنا چاہیے، جو جہاں بولنا ہے وہاں بولنا چاہیے. میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، یہ تو سوائے ایڈورٹائزنگ کے پیسہ لگ رہا ہے، صرف ایڈورٹائزنگ کی وجہ لگ رہا کیا ہے مطلب ہے ایڈورٹائزنگ؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ ہماری مشہوری ہو، بس یہ مشہوری کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں جو شہر میں ہو رہا ہے، یہ ریڈیو والوں کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کو کیا ریڈیاں انہوں نے لے کے دی ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی تصویریں لگا دی ہیں؟ یا تو اپنی جیب سے ریڈیاں لے کے دیتے نا، تو اپنی تصویریں لگا دیتے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی زبردستی؟ نہیں، وزیر اعلیٰ ہے، اس نے اپنی تصویر لگا لی ہے، اس میں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ ریڈیاں لے کے دیتی، وہ بھی اپنی جیب سے لے کے دیتی تو تصویریں لگوا لیتی. وہ تو اب انہوں نے اپنی ریڈیو پہ زبردستی تصویریں لگانا، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں. شاید وہ ان کو مانتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں بھی، یہ یہی نہیں تو سمجھتے، بات ان کے دل میں ان کی ہے رانا ہمدردی ہے صاحب، یا نہیں رانا ہے. صاحب یہی تو بات ہے. اچھا، کیا آپ وہ نون لیگی نہیں ہو سکتا وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں. ریڈیو والے تو اکثر ہی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں زیادہ اکثریت میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ان کے اوپر وہ زبردستی تصویر لگا دینا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. ان نے کون سے جیب سے لے کے دی ہیں؟ ریڈیو ان کی اپنی ہے. دوسرا، چلو یہ جیب سے بھی لے، یا گورنمنٹ پنجاب سے لے کے دیتے تو وہ گورنمنٹ پنجاب لکھ دیتے، تصویر تو پھر بھی نہیں لگا سکتے. یہ تو ہر کام پہ اپنی تصویریں لگا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو صرف کام ایڈورٹائزنگ کے لیے ہو رہے ہیں. یہ 2 ارب بھیج دیا ہے، اس میں بس ایڈورٹائزنگ ہی ہونی ہے. پیپ وہ دیکھو پہلے سے چھوٹا ڈالا جا رہا ہے، یا تو اس سے بڑا ڈالا جاتا. چلو کہتے کہ ننکانہ کا لوڈ جو ہے کم ہو جائے گا، ننکانہ کا لوڈ پہلے سے زیادہ بڑا ہے تو پیپ چھوٹا ڈال دیا ہے. وہ بنے گا کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. تو یہ کیا آپ کی نقشہ ہے؟ پارٹی کے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اوپر قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ کیوں نہیں باتیں کرتے؟ اس طرح عوام کی بات کیوں نہیں؟ نہیں، اصل یہاں کی تو نمائندگی نہیں ہے نا جی پیپلز پارٹی کے پاس. یہاں نہیں، گورنر آپ کا بیٹھا ہے، یہ آپ کے گورنر نمائندے بھی وہاں ایک آئینی پہ ہوتا ہے نا جی. گورنر بھی وہاں کیا بات کرے گا؟ پارلیمنٹ میں تو بات نہیں کر سکتا نا. وہ بھی آئینی ہوتا ہے گورنر کا بھی، وہ بھی نہیں کر سکتا نا. ہاں، ناظرین، یہاں تو ہم کر سکتے ہیں، یہاں تو بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنے سالوں بعد جو سیوریج کا ایک معاملہ تھا ننکانہ صاحب میں، بڑی مشکل سے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ڈی سی ننکانہ کو، جن کی کوششوں سے، اور خاص طور پہ مار کاشف پڑیار جس کی کوششوں سے یہ ننکانہ کو سیوریج ملا. لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ سیوریج سسٹم زیادہ دیر چل سکے گا، کیونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بڑے پائپ جو ہے وہ نیچے ہیں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کنکریٹ کر کے، یا جو اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، ریت ڈالی جاتی ہے، پھر وہ چھوٹا پائپ رکھیں گے تو کیسے یہ مینج ہوگا؟ جب کوئی بھاری وزنی چیز وہاں سے گزرے گی تو ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ وہاں پہ سڑک جو ہے وہ نیچے دب جائے گی. ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے شگاف، یہاں پہ گاڑیاں، جو کار، ایک چھوٹی سی کار جو 8-10 من کی وزن کی کار ہے، وہ شگافوں میں گر جاتی ہے، سڑک بار بار نیچے سے گر جاتی تھی، اور کوئی بھی چیز وہاں پہ آسانی کے ساتھ اس گڑھے میں گر جاتی تھی. لیکن اب اگر وقت آیا ہے تو پھر بھی ایک تو یہ ہے کہ ٹھیکیدار کوئی، وہ سنا ہے کہ وہ پہلے ہی بلیک لسٹ ٹھیکیدار ہے جن کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے، اور وہ ہی پھر دوبارہ یہ کام کر رہا ہے. تو ایف آئی آر بھی ان پہ ٹھیکیدار صاحب پہ ہونے لگی تھی جو سیکرٹری صاحب آئے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایف آئی آر ہوئی ہوگی. لیکن یہ مذاق کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، عوام کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. دوسرا، یہ انہوں نے جو میٹر پہ ٹیکس 600 روپیہ لگا دیا ہے. رانا صاحب، یہ آپ کی گورنمنٹ اس کولیشن گورنمنٹ ہے، کہیں وہ جو زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے مسٹر 10%، کیا آپ نے 10% وہاں سے لے لیا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ جو ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں، اب میٹر پہ 600 ایک غریب آدمی کیسے دے گا؟ نہیں، گورنمنٹ میں دیکھو نا جی، آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، باقی ان کے عمل دخل نہیں ہے کہیں بھی. وہ آپ زرداری صاحب کو ایسے نہیں، ویسے زرداری صاحب تو ایک درویش آدمی ہیں. درویش صرف انسان ہے. درویش صرف وہ کیسے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو 10% مشہور ہے. نہیں، درویش صرف انسان ہے. تو میں نے درویش صرف ہی کہا ہے، میں نے کون سا ان کو ولی اللہ کہہ دیا ہے یا پیغمبر کہہ دیا ہے؟ ولی اللہ پیغمبر وہ کس نے کہا؟ یہاں تو لوگ ولی اللہ اور پیغمبر کہتے ہیں. اچھا، وہ بھی کسی نے کس کو کہا؟ کب سب کہہ رہے ہیں. ہمارے تو انشاءاللہ درویش صرف انسان ہے اور درویش ہے. اچھا ناظرین، یہ بڑی مزے کی بات بتائی، میرے علم میں نہیں ہے کہ میں نے تو جو سنا ہے کہ زرداری صاحب اس وقت ملک کے صدر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئینی عہدہ ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کر رہے ہیں. بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن ہمارے علاقے میں
یہ جو سیوریج کا سسٹم ہے یہ انتہائی گھٹیا ڈال رہا ہے. عوام اس پہ چیخے